فلم کی شروعات کیلیفورنیا کے ایک ٹاؤن سے ہوتی ہے جہاں پر ایک تحقیق کار کو سونا بڑی مقدار میں مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس سونے کو چھوا تو وہ شیطان جاگ گیا جس کا نام تھا۔ یہ سونا چرمایا اسٹون نامی ایک شیطان کا ہے جو اب اس سونے کو ہاتھ لگاتا ہے یہ انسان شیطان جاگ جاتا ہے اور اسے نہیں چھوڑتا۔ اور جیسے ہی وہ جاگا جہاں پر وہ تحقیق کر رہا تھا تو وہ اسے بڑی بےرحمی سے وہ شیطان اسے مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں تحقیقار کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی بہت دنوں سے ان لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا دوست بھی اسے کہتا ہے کہ وہ تو سونے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، ادھر ہی ہوگا وہ۔ پھر اس کے بعد اس لڑکی کے پاس ایک پارسل آتا ہے جس پارسل میں نقشہ ہوتا ہے اور ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے بھائی نے سونا ڈھونڈ لیا ہوگا اور سونا وہیں پر ہی ہوگا۔ وہ سونے کے لیے نکل جاتی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے بہت سے دوستوں کو لے کر چلی جاتی ہے جو الگ الگ گاڑیوں میں ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کے دوست ایک بڈھے سے اس راستے کا پتہ پوچھتے ہیں۔ جیسے ہی اس راستے کا پتہ پوچھتے ہیں تو بڈھا کہتا ہے کہ تم اپنی موت کو کیوں دعوت دے رہے ہو اور ادھر کیوں جا رہے ہو؟ تم جدھر جا رہے ہو وہاں پر ایک شیطان ہے جو سب کو اپنی کلہاڑی سے مار دیتا ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد وہ بڈھا انسان ان لوگوں کو اس شیطان کی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شیطان ہے، جو بھی اس کا سونا لیتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے۔ اور جو اس کا لڑکی کا دوست تھا اسے کہتا ہے کہ یہ تصویر اسے مجھے بیچ دو، تو وہ کہتا ہے کہ $40 لگیں گے، پھر میں تمہیں یہ تصویر دوں گا۔ تو وہ جو لڑکا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس بڈھے آدمی کو بیوقوف بنا دیا تھا، لیکن اصل میں وہ لڑکا خود ہی بیوقوف بن گیا تھا، کیونکہ اس بڈھے کے پاس ایسے بہت سارے پکچرز موجود تھے۔ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ اسے ایک ہی کہانی سناتا ہے اور اس سے بہت سارے پیسے کما لیتا ہے، لیکن اس بڈھے کو اس کہانی پہ خود بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ کہانیاں سنا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شیطان اس بڈھے انسان کے پاس آتا ہے اور اس بڈھے انسان کو بڑی بےرحمی سے مار دیتا ہے۔ جو اس لڑکی کے دوست تھے، اس کی فیانسے کی ماں نے اس لڑکی کو ایک گھڑی گفٹ دی ہوئی تھی، لیکن اس سے وہ گھڑی گم گئی تھی۔ وہ جو لڑکی تھی وہ اس کے اوپر بہت غصہ تھی اور وہ لڑکا وہ گھڑی ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر ایک لڑکی جس کا نام ایوا تھا اسے وہ گھڑی مل جاتی اور اسے کہتی ہے کہ تم اس گھڑی کو ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ تو پھر دونوں باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس لڑکی کی فیانسے کی اچانک سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ سب ادھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ایک سٹور میں ہوتی ہے اور کبوتروں سے ڈر گئی تھی۔ اس کی چیخ اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ وہاں پر ایک پولیس والا بھی آ گیا تھا جس کا نام شیفرڈ تھا، اور کیونکہ اس ٹاؤن میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی تو شیفرڈ سب لوگوں کو جانتا تھا۔ تو اس نے ایوا کو بولا تمہاری ماں کیسی ہے؟ اس نے بولا میری ماں ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی شیفرڈ ان لوگوں سے پوچھا تم کس لیے آئے ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اس تحقیقار کی بہن سچ بتانے لگتی ہے تو اس کا دوست اسے روک دیتا ہے اور اسے سچ بتانے نہیں دیتا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ سونے کا وہ چھوٹا سا پتھر نکالتی ہے اس پولیس والے کو دکھانے کے لیے، تو اس کا دوست اس سے وہ پتھر لے لیتا ہے اور پھر دوسری دوست کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس لڑکی کی فیانسے تھی وہ بہت زیادہ تنگ ہار گئی تھی اور یہاں سے جانا چاہتی تھی، اور آخر میں وہ لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ کار میں جیسے ہی بیٹھتی ہے وہاں پر وہی شیطان اس کا انتظار کر رہا تھا اور ان بیلنس ہو کے ایک درخت سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی
ٹکرا جاتی ہے تو وہ شیطان اس لڑکی کو اٹھاتا ہے اور اس کا سر درد سے الگ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی لوگ جرمائر اسٹرون کے لیب میں گئے تھے جہاں پر جرمائر اسٹرون سویا ہوا تھا اور اب جاگ چکا تھا۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس تحقیقات کی ایک اور ریسرچ بھی پڑی ہوئی تھی، تو اس کی بہن وہ ریسرچ اٹھاتی اور کہتی ہے کہ اب ہم سونے تک بہت جلدی پہنچ جائے گے۔ جیسے ہی وہ لڑکی سونے کے بارے میں سنتی ہے تو لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم سب مرو گے اور میں مرنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ لڑکی بھاگتی ہوئی جاتی ہے اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ وہ لوگ سونے کے پیچھے آئے ہوئے ہیں، اور اس کی ماں ان لوگوں کو کہتی ہے کہ ان سب کو سزا ملے گی اور وہ سب لوگ مارے جائیں گے، تم وہاں پر مت جانا۔ لیکن وہ لڑکی ایسا نہیں چاہتی تھی اور ان لوگوں کو بچانا چاہتی تھی، اور ایوا کی ماں نے شیرف کو سب سچائی بتا دی تھی اور شیرف بھی اب ایوا کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جیسے تیسے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سونا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سونے کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور جتنا سونا ان لوگوں نے بیگ میں بھر دیا تھا وہ سب باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور سونا ہم پھر بعد میں لے کے جائیں گے، اگر وہ ابھی نہیں گئے تو پھر وہ اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایوا کو دکھایا جاتا ہے جو ان لوگوں کو بچانے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن جرمائر اسٹرون جو ایک شیطان تھا وہ اس لڑکی کو بھی بڑی بے رحمی سے مار دیتا ہے اور اس کے پیٹ میں کلہاڑی مار دیتا ہے۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے جو لوگ تھے اب ایک جگہ پہ ٹہرے ہوئے تھے اور مزے لے رہے تھے، تو وہاں پہ وہی پولیس والا آ جاتا ہے، شیرف۔ وہ ایوا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایوا اس کو نہیں ملتی، پھر وہ ایوا کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو ایک ساتھی تھا اس کے پاس ایک گن تھی، وہ اپنے ساتھ ایک گن بھی لایا ہوا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا اس گن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ گپ شپ مار رہے تھے تو اچانک سے وہی شیطان واپس آ جاتا ہے ان سب کو مارنے کے لیے، اور سب لوگ جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں تو سب بھاگنے لگتے ہیں، لیکن اس لڑکے کے پاس ایک پستل تھی، وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جرمائر اسٹرون جو ایک شیطان تھا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور وہ بڑھتا ہوا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ سب اپنے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ایک لڑکی جو کار میں بیٹھ جاتی ہے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ شیطان اپنی کلاڑی پھینک کے اس لڑکی کے سر میں ہی اس کلاڑی کو بچا دیتا ہے، اس لڑکی کو مار دیتا ہے۔ پھر وہ دوسرا پستل والا انسان جو کہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کا گاڑی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی گاڑی کو کریش کروا دیتا ہے، اور اس کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر ہی مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جرمائر اسٹرون نے جیسے ہی اس لڑکے کو مار دیا تو ان تین لوگوں کی طرف دیکھا تو یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ جرمائر اسٹرون بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہاں پر ایوا کی مدر بھی اسے ان لوگوں کو مل گئی تھی جو ان لوگوں کو اپنے گھر پہ لے آتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، تم لوگ اس کے سونے کا ایک ٹکڑا بھی لے کے جاؤ گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، تمہیں چھوٹے سے چھوٹا سونے کا پارٹیکل بھی وہاں پر رکھنا ہوگا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ الگ الگ لوگوں کے پاس سونا ہے تو ہم یہ کیسے کریں گے، تو وہ اسے پھر اس شیطان کی ایک کہانی سناتی ہے 1841 کی، اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ ایک لٹیرے تھے اور جو چوری کیا کرتے تھے، تو جب سارے لٹیرے اپنا حصہ مانگنے لگے اس جرمائر اسٹرون سے تو اس نے ایک لڑکی کو بندی بنا لیا، اور جیسے ہی وہ لوگ اس لڑکی کو اس سے چھڑا رہے تھے تو اس نے بڑی بے رحمی سے اس لڑکی کو مار دیا، تو سب لوگوں نے اس کے اوپر گولی چلانا اسٹارٹ کر دی اور اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایک شیطان تھا، اس نے اپنی روح ایک شیطان کو بیچ دی تھی اور وہ ایک شیطان بن گیا تھا، اور اس نے اپنی انگلی کو بھی کاٹ دیا تھا اور اپنا خون ان لوگوں کی طرف پھینک دیا تھا، اور کہنے لگا کہ جو لوگ بھی میرے سونے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے
تو میں جاگ جاؤں گا اور ان لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ جو اس کے سونے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سو جاتا ہے۔ لیکن پھر جو کوئی بھی اس کے سونے کو پھر ہاتھ لگاتا ہے پھر یہ جاگ جاتا ہے۔ وہ ایوا کی امی اسے کہتی ہے کہ تم اس جگہ کوئی ڈائنامائٹ سے اڑا دو، کیا پتہ وہ شیطان مر جائے۔ لیکن وہاں پر وہ شیطان آ جاتا ہے اور اس عورت کو بھی وہ شیطان مار دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیطان جرمائر اسٹرون ان تینوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، ایک لڑکی کو گلے سے پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی بڑے ہمت والے تھے اور اسی کی کلاڑی لے کر اسی کا ہی ہاتھ کاٹ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جرمائر اسٹرون جو کہ ایک شیطان تھا، اس نے اپنے ہاتھ کی جگہ اب اس کلاڑی کو اپنے ہاتھ کی جگہ فٹ کر دیا تھا اور پھر ان لوگوں کی تلاش پہ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تینوں پلان بناتے ہیں کہ جرمائر اسٹرون کو اس ڈائنامائٹ میں کیسے لایا جائے اور کیسے مارا جائے۔ تو وہ لوگ اس سونے کی کان میں ڈائنامائٹ لگا دیتے ہیں اور وہ لڑکی باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی اور یہ دونوں اندر تھے۔ لیکن وہاں پر وہی شیطان جرمائر اسٹرون آ جاتا ہے اور ان دونوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، ان دونوں کو کلاڑی کے واروں سے بہت مارتا ہے۔ یہ دونوں اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے اور ان لوگ دونوں کو بہت زیادہ کلاڑی کے وار سے ان لوگوں کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو مارنے والا ہوتا ہے وہاں پر وہی لڑکی آتی ہے اور فیئر گن سے اس انسان کے اوپر فائر کر دیتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے۔ وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں یہاں سے چلتے، دیکھیں وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس شیطان کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوا مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ان دونوں کو کہتے ہیں تم یہاں سے جاؤ، میں اس مائنڈ کو بلاسٹ کر دوں گا۔ وہ لوگ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہی انسان اس مائنڈ کو بلاسٹ کر دیتا ہے، وہ انسان بھی مر جاتا ہے اور جرمائر اسٹرون بھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہی شیرف آیا ہوتا ہے اور اس کو سب مناظر کے بارے میں پتہ تو نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ آتا ہے تو پوری کان زمین کے اندر دس چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو لوگوں نے وہ سونا پھینکا ہوا تھا وہ اس سونے کو اٹھاتے ہیں، وہ شیرف اس سونے کو اٹھاتا ہے اور جیسے ہی اس سونے کو اٹھاتا ہے وہ شیطان واپس جگ جاتا ہے اور شیرف کو وہیں پر ہی مار دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔